السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ جملہ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ شرح وقایع اور اصول الشافعی کے اسباق کے فوٹوز گروپ میں ڈال دیے، وہاں سے دیکھیں۔ شرح وقایع دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم ان المفروض فی مسح الراس ادنی ما یطلق علیہ اسم المسح۔ یہاں سے مصنف علیہ رحمت و رضوان مسح راس کا تفصیلی بیان شروع کرتے ہیں، یعنی وضو میں جو سر پر مسح کرنے کا حکم ہے، کتنے سر پر مسح کرنے کا حکم ہے، اس میں جو ائمہ کا اختلاف ہے، مصنف علیہ رحمہ اس اختلاف کی تفصیل ذکر کرتے ہیں۔ کتنے سر کا مسح کرنا وضو میں فرض ہے، اس سلسلے میں امام شافعی علیہ رحمہ کا موقف یہ ہے کہ مطلقاً اتنے حصے سر کا مسح فرض ہے جس پر لفظ مسح کا اطلاق ہو سکے۔ وہ کتنے؟ وہ کم سے کم 3 بال یا 1 بال کی مقدار ہے، یعنی اگر کسی نے انگلی تر کر کے 1 بال کو ٹچ کر دیا یا 3 بال کو ٹچ کر دیا، یا بہت ہلکے سے خفیف سے حصے کو سر کے ٹچ کر دیا بھیگے ہوئے ہاتھ سے، تو ان کے نزدیک مسح کا جو فرض ہے وہ ادا ہو گیا۔ امام مالک اور امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کے نزدیک پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، پورے سر کا مسح۔ اور احناف کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، جس کو مقدار ناسیہ کہتے ہیں، یعنی ماتھے کی مقدار جو ہے اتنے حصے کا مسح فرض ہے، جو چوتھائی سر بنتا ہے لگ بھگ، تو چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ اور پورے سر کا مسح کرنا یہ ہمارے نزدیک سنت ہے، یہ بہتر ہے۔ سب سے پہلے امام شافعی علیہ رحمہ کی دلیل لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنی مقدار پر لفظ مسح کا اطلاق ہو سکے اتنی مقدار کا مسح فرض ہے، وہ 1 بال یا 3 بال ہیں۔ ان کی 2 روایتیں، ایک روایت میں 1 بال، ایک میں 3 بال۔ ان کی دلیل اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کہ اپنے سروں کا مسح کرو۔ کتنے سر کا مسح کرنا ہے یہ قرآن مقدس کی آیت میں نہیں ہے، بلکہ مطلقاً سر کے مسح کا حکم دیا۔ تو مسح کی مقدار میں آیت مطلق ہے، اور مطلق کا حکم یہ ہے کہ انسان اس کے قلیل سے قلیل فرد پر عمل کر لے تو وہ حکم پر عمل کرنے والا کہلاتا ہے۔ اور مسح کا قلیل سے قلیل فرد وہ ہوگا جس پر کم سے کم لفظ مسح کا اطلاق ہو سکے، اور وہ مقدار 1 بال یا 3 بال کے برابر ہے، لہذا 1 بال یا 3 بال کے برابر مقدار پر مسح یہ فرض ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ امام مالک علیہ رحمت و رضوان جو پورے سر کے مسح کو فرض قرار دیتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم میں جو با ہے وہ با زائدہ ہے، اور مراد ہے فَامْسَحُوا رُؤُوسَكُم، اپنے سروں کا مسح کرو۔ اور جب یہ مراد لیں گے تو پھر پورے سر کا مسح مراد ہوگا۔ ایسی جیسے کہ اللہ پاک نے تیمم میں فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُم، اپنے چہروں کا مسح کرو۔ وہ وجوہکم میں با زائدہ ہے، اور مراد اپنے پورے چہروں کا مسح کرو تیمم میں۔ تو جیسے وہاں پورے چہرے کا مسح مراد ہے، اسی طرح یہاں بھی پورے سر کا مسح مراد ہوگا۔ اور جب پورے سر کا مسح مراد ہے تو پورے سر کا ہی مسح فرض ہوگا، اگر اس سے کم مقدار پر مسح کیا تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ یہی دلیل امام احمد ابن حنبل کی بھی ہے، کیونکہ دونوں کا موقف ایک ہی ہے۔ ہم احناف جو چوتھائی سر کے مسح کے فرض ہونے کے قائل ہیں، اس پر ہماری دلیل اور امام مالک علیہ رحمہ کی دلیل کا جواب ملاحظہ کیجیے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں، ہماری دلیل بھی ہے اور یہ امام مالک کی دلیل کا جواب بھی بنے گا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم میں
با داخل ہے، با حرف جار داخل ہے۔ با کے سلسلے میں قاعدہ یہ ہے کہ با کا دخول عموماً آلات اور وسائل پر داخل ہوتا ہے۔ آلات اور وسائل ان چیزوں کو کہتے ہیں جن سے کسی کام کو انجام دیا جاتا ہے۔ جیسے مسح کا کام کس سے انجام دیا جاتا ہے؟ ہاتھ سے انجام دیا جاتا ہے۔ دیوار کو لیسنے پوتنے کا انجام کس سے انجام دیا جاتا ہے؟ ہاتھ سے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی چیز کو مارنے کا انجام کس سے انجام دیا جاتا ہے؟ کسی ڈنڈے وغیرہ سے۔ تو آلات اور وسائل ان چیزوں کو کہتے ہیں جن سے کوئی کام انجام دیا جاتا ہے۔ تو با جارہ کے سلسلے میں اصل یہ ہے، حقیقت یہ کہ اس کا دخول آلات اور وسائل پر داخل ہوتا ہے، اور آلات و وسائل چونکہ مقصود بالذات نہیں ہوتے ہیں۔ مقصود بالذات تو وہ کام ہوتا ہے جو اس آلے سے انجام دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں ہم سر کا مسح کرتے ہیں ہاتھ سے، تو مقصود بالذات ہمارا ہاتھ ہوتا ہے یا مقصود بالذات مسح کرنا ہوتا ہے؟ مقصود بالذات تو مسح کرنا ہوتا ہے نا، ہاتھ تو اس کام کو انجام دینے کا ایک ذریعہ ہے بس۔ تو باقی اصل اور حقیقت یہ ہے کہ وہ آلات و وسائل پر داخل ہوتا ہے، اور آلات و وسائل مقصود بالذات ہوتے نہیں ہیں۔ جب وہ مقصود بالذات نہیں ہے تو ان سے پورا آلہ اور وسیلہ وہاں مراد نہیں ہوتا ہے، یعنی پورا آلہ اور پورا وسیلہ وہاں مراد نہیں ہوگا، بلکہ آلہ کا اتنا حصہ مراد ہوتا ہے جتنے حصے سے ہم کام انجام دے سکیں۔ جیسے کہ مسا ہی لے لو، سر کا مسا، اس کا آلہ اور وسیلہ کیا ہے؟ ہاتھ ہے نا، ہاتھ سے انجام دیا جاتا ہے۔ تو کیا ہے پورا ہاتھ مراد ہوگا کہ پورے ہاتھ سے مسا کرو؟ نہیں، جتنے حصے سے مسا کا کام انجام دیا جا سکے اتنے حصے سے مسا کرو۔ اور وہ کتنے حصے سے ہوتا ہے؟ ہتھیلی کے برابر جتنا ہاتھ ہے، پنجہ ہمارا، اتنے سے مسا ہو جاتا ہے۔ کوہنی کی، کلائی کی یا بازو کی یا کاندھے کی ضرورت نہیں پڑتی مسے میں، ہے نا۔ تو باقی حقیقت یہ ہے کہ وہ آلات و وسائل پر داخل ہوتا ہے، اور آلات اور وسائل یہ مقصود بالذات نہیں ہوتے ہیں۔ جب وہ مقصود بالذات نہیں ہے تو وہ پورے مراد نہیں ہوں گے، بلکہ ان کا اتنا حصہ مراد ہوگا جتنے حصے سے کام انجام دیا جا سکے، جتنے حصے سے مقصود حاصل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب فرماتے ہیں جہاں با آلہ اور وسیلے کے علاوہ اگر محل اور مقصود ہی پر داخل ہو جائے، جیسے کہ اس میں دیکھو آیت کریمہ میں فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، مسح کا محل کیا ہے؟ راس یعنی سر، اور مسح کا آلہ اور وسیلہ کیا ہے؟ ہاتھ۔ تو باقی اصل یہ تھی کہ وہ ہاتھ پر داخل ہو، آلہ اور وسیلہ پر داخل ہو، لیکن وہ آلہ اور وسیلہ پر داخل ہونے کی وجہ سیدھے سیدھے محل پر ہی داخل ہے، رؤوس پر ہی داخل ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جہاں با آلہ اور وسیلہ کو چھوڑ کر سیدھے سیدھے محل پر داخل ہو، تو وہاں محل آلہ اور وسیلے کے مشابہ ہوگا، آلہ اور وسیلے کی منزل میں ہو جائے گا۔ اور اعلی وسیلہ کا کل استیاب مراد ہوتا نہیں ہے، بلکہ اس کا اتنا حصہ مراد ہوتا ہے جتنے سے مقصود حاصل ہو جائے، کل مراد نہیں ہوتا ہے۔ لہذا جب محل اس کے مشابہ ہو گیا اعلیٰ کے، اور اس کے قائم مقام ہو گیا، تو محل کا بھی پورا حصہ مراد نہیں ہوگا، بلکہ بعض حصہ مراد ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا مسحت الحائط بالیدی، کہ میں نے ہاتھ سے دیوار کو لیسا، تو یہاں پر کل دیوار مراد ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں با جو ہے نا وہ اعلیٰ ید پر داخل ہے، اور محل بالکل صحیح سالم ہے، تو پورا محل مراد ہوگا، پوری دیوار مراد ہوگی۔ اور اگر کسی نے کہا مسحت بالحائط، تو اس سے بعض دیوار مراد ہوگی، کیونکہ یہاں با جو ہے نا حائط محل پر داخل ہے، تو وہ اعلیٰ کے مشابہ ہو گیا، اور اعلیٰ کا کل حصہ مراد ہوتا نہیں، بعض مراد ہوتا ہے، تو یہاں دیوار بعض مراد ہوتا ہے۔ تو یہی آیت کریمہ میں ہے کہ با جو ہے محل پر داخل ہے، لہذا کل محل مراد نہیں ہوگا، بلکہ بعض مراد ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ آیت کریمہ کا مطلوب بعد حصے کا مسح کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو استیاب ثابت نہیں ہوا۔ جب استیاب ثابت نہیں ہوا تو امام مالک کا استیاب کا قول کرنا، امام محمد ابن حنبل کا استیاب کا قول کرنا اس آیت سے وہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب اس پر ایک اعتراض پڑے گا۔ اعتراض یہ کہ اگر تم فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم میں با کو محل پر داخل ہونے کی وجہ سے استیاب نہیں مان رہے ہو، پورے سر کا مسح اس آیت کا مفہوم نہیں مان رہے ہو، تو پھر یہ اعتراض تو فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُم پر بھی لازم آئے گا۔ آیت تیمم میں اللہ نے فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُم، بالکل وہی ترکیب، فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم وضو میں، اور فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُم یہ تیمم میں ہے نا۔ تو جب
فمسحوا برؤوسکم میں با کے محل پر داخل ہونے کی وجہ سے استیاب مراد نہیں ہو سکتا، تو لازم آئے گا فمسحوا بوجوہکم میں بھی استیاب مراد نہ ہو، یعنی تیمم میں پورے چہرے کا مسح مراد نہ ہو بلکہ بعض چہرے کا مسح مراد ہو، حالانکہ تیمم میں پورے چہرے کا مسح فرض ہے۔ تو اب اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ تیمم میں پورے چہرے کا مسح کی فرضیت استیعاب وہ آیت کریمہ سے ثابت نہیں ہے، بلکہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، کہ احادیث مشہورہ میں ہے کہ پورے چہرے کا مسح کیا جائے تیمم میں۔ لہذا جب احادیث مشہورہ سے ثابت ہے تو آیت کریمہ کو لے کر اعتراض نہیں پڑے گا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ تیمم میں پورے چہرے کا مسح فرض ہونا یہ وضو میں پورے چہرے کے غسل کی وجہ سے ہے، کیونکہ تیمم یہ وضو کا خلیفہ اور نائب ہے، اور خلیفہ اور نائب کا حکم وہی ہوتا ہے جو اصل کا حکم ہے، اور اصل وضو میں پورے چہرے کو دھویا جاتا ہے، لہذا اس کا خلیفہ جو تیمم ہے اس میں پورے چہرے کا مسح کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے استیاب ثابت ہے، آیت کریمہ سے نہیں۔ اب یہاں ایک اعتراض کر رہے ہیں، جس نے ہم پر اعتراض کیا تھا ہم اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر تمہاری بات مان لی جائے کہ فمسحوا بوجوہکم میں جو آیت تیمم ہے اس میں پورے چہرے کی مسح کی فرضیت آیت سے ثابت ہے، تو استیاب آیت سے ثابت ہے، اگر مان لیں تو پھر ہم تم سے کہیں گے کہ پھر تم پر لازم ہے کہ تم پورے ہاتھوں کا بھی استیاب مانو، پورے ہاتھوں کا مسح بھی تم فرض مانو تیمم میں۔ کیوں؟ اس میں اللہ پاک نے فرمایا فمسحوا بوجوہکم وایدیکم، ایدیکم آگے غائط نہیں الی المرافق، جو وضو میں ہے نا کونیوں تک دھو، تیمم میں غائط کا ذکر نہیں ہے، صرف ایدیکم فرمایا، اور ید کا اطلاق انگلی کے پورے سے لے کر کاندھے تک ہوتا ہے، تو اگر آیت سے استیاب مانو گے تو تم کو ہاتھ میں بھی استیاب ماننا پڑے گا، اور تیمم میں انگلی کے پورے سے لے کر کاندھے تک پورے ہاتھ کا مسح فرض ماننا پڑے گا، حالانکہ اس کو تم بھی فرض نہیں مانتے ہو۔ جب اس کو تم فرض نہیں مانتے ہو تو لازم آیا کہ آیت سے کسی چیز کا استیاب ثابت نہیں ہے، ورنہ آپ کو دونوں کا استیاب ماننا پڑے گا۔ آیت سے کسی کا استیاب ثابت نہیں، آیت سے اتنا ثابت ہے کہ چہرے کا اور ہاتھ کا مسح کرنا ہے، کتنی مقدار کا مسح کرنا ہے وہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے یا وضو پر قیاس کر کے ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے امام مالک علیہ رحمہ کا تو قول منتفی ہو گیا، ان کے قول کا رد ہو گیا، اور ہمارے مذہب کی اس بات پر دلیل قائم ہو گئی کہ بعض سر کا مسح فرض ہے، چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، اس پر ابھی ہماری دلیل مکمل نہیں ہوئی ہے، اس پر دلیل آگے آ رہی ہے۔ البتہ بھی صرف ہم نے امام مالک کے قول کو رد کیا ہے کہ پورے سر کا مسح تو فرض نہیں ہے، بعض سر کا مسح فرض ہے، کتنے اور بعض کتنی مقدار ہے اس کو ہم باقی آگے چل کے ثابت کریں گے، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے دلائل کا بھی جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ میں نے خلاصہ پورے سبق کا عرض کر دیا ہے، اب میں ترجمہ لگاتا ہوں، دیکھیں بیٹا۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْمَفْرُوضَ فِي مَسْحِ الرَّاسِ أَدْنَىٰ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَسْحِ، تم جان لو کہ سر کے مسح میں فرض وہ اتنی ادنا مقدار ہے جس پر مسح کا اطلاق ہو سکے، وَهُوَ شَعْرَةٌ اور ثلاث شعرات، وہ ایک بال ہے یا تین بال، عند الشافعی امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک، عملاً بِاطلاق نص، نص کے اطلاق پر عمل کرتے ہوئے، وَعند مالک الاستیاب فرض، اور امام مالک علیہ رحمہ کے نزدیک استیاب یعنی پورے سر کا مسح یہ فرض ہے، کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان فمسحوا بوجوہکم میں پورے چہرے کا مسح فرض ہے، وعندنا ربع الراس، اور ہمارے نزدیک چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، وقد ذکروا، اور فقہاء اکرام نے ذکر کیا ہے کہ انہ اذا قیل مسحت الحائط بیدی، کہ جب کہا جائے مسحت الحائط بیدی یراد بہ کلہ، تو اس سے کل دیوار مراد ہوگی، وَإِذَا قِيلَ مَسَحْتُ بِالْحَائِطِ يُرَادُ بِهِ بَعْضُ، اور جب کہا جائے مَسَحْتُ بِالْحَائِطِ تو اس سے بعض دیوار مراد ہوگی، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْبَاءِ أَن تَدْخُلَ فِي الْوَسَائِلِ، اس لیے کہ با میں اصل یہ ہے کہ وہ وسائل اور آلات میں داخل ہو، وَهِيَ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ، اور یہ غیر مقصود بالذات ہوتے ہیں، فَلَا يَثْبُتُ اسْتِيعَابُهَا، تو ان کا استیعاب ثابت نہیں ہوگا، بل یکفی ما منہا ما یتوسل بہ المقصود، بلکہ ان کا اتنا حصہ کافی ہوتا ہے جس سے مقصود تک رسائی حاصل ہو جائے، مقصود تک پہنچا جا سکے۔ فائدہ دخل الباء فی المحل، تو جب با محل میں داخل ہو جائے تو شبہ المحل بالوسائل، تو محل یہ وسائل کے مشابہ ہو جاتا ہے، فلا یثبت استیاب المحل، تو محل کا بھی استیاب ثابت نہیں ہوگا۔
لیکن یشکل ھذا بقول تعالی، لیکن اس پر اشکال پڑے گا، ولیکن یشکل ھذا، لیکن ہمارے اس جواب پر ایک اشکال و اعتراض پڑے گا، بقول تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان فمسحوا بوجوہکم سے، کہ پھر یہاں بھی تم استیاب مت مانو چہرے کے مسح کا۔ تو اس کا وَيُمْكِنُ أَن يُجَابَ عَنْهُ، اور ممکن ہے کہ اس کا یہ جواب دیا جائے بِأَنَّ الْاِسْتِيَابَ فِي التَّيَمُّمِ لَمْ يَثْبُتْ بِالنَّص، کہ تیمم میں استیاب وہ نص قرآن سے ثابت نہیں ہے، بل بالاحادیث المشہورہ، بلکہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ وَبِأَنَّ مَسْحَ الْوَجْهِ فِي التَّيَمُّمِ قَائِمٌ مَقَامَ غَسْلِهِ، اور اس طور پر جواب دیا جائے گا کہ تیمم میں چہرے کا مسح یہ اس کو دھونے کے قائم مقام ہے۔ فحکم الخلف فی المقدار حکم الاصل، تو مقدار میں خلیفہ کا حکم وہی ہوگا جو اصل کا حکم ہے۔ کما فی مسح الیدین، جیسے کہ ہاتھوں کے مسح کے سلسلے۔ فلو کان النص دالا علی الاستیاب، اور اگر نص کو استیاب پر دلالت کرنے والا مان لیں، یعنی آیت قرآن کو جو تیمم کے بارے میں ہے آپ پر دلالت کرنے والا مان لیں، تو لازمہ مسح الیدین الی الابطین فی التیمم، تو لازم آئے گا تیمم میں دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا بغلوں تک۔ الغایۃ لم تذکر فی التیمم، اس لیے کہ تیمم میں غایت اور انتہا کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ایدن الحدیث المشہور، یہ تو ہو گئی امام مالک کے قول منتفی ہو گیا، اور یہ ثابت ہوا کہ بعض سر کا مسح فرض ہے۔ اب وہ بعض سر کتنا ہے؟ وہ مقدار ناسیہ ہے۔ اس کے سلسلے میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی حدیث ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑا ڈالنے کی جگہ تشریف لائے، پھر آپ نے وضو کیا تو اپنے خفین پر اور ناسیہ پر مسح کیا، مقدار ناسیہ پر۔ تو یہ بتا رہی ہے کہ پورے سر کا مسح فرض نہیں، اس لیے کہ اگر پورے سر کا مسح فرض ہوتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز پورے سر سے کم کا مسح نہیں فرماتے۔ تو کم کا مسح کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پورے سر کا مسح فرض نہیں ہے۔ وائدن الحدیث المشہور ہوا حدیث المسح علی الناسیہ، اور مزید حدیث مشہور جو کہ مسح علی الناسیہ کی حدیث ہے، دلہ وہ دلالت کرتی ہے ان الاستیعاب غیر مراد، کہ استیعاب مراد نہیں ہے۔ فانتفا قول مالکن، تو اس سے امام مالک کا قول منتفی ہو گیا۔ ٹھیک ہے بیٹا۔